یہ ہے ڈیرہ غازی خان میں حضرت سخی سرور کا مزار، اور پھر یہ مزار جو ہے ایک سیلابی نالی کے ایک طرف واقع ہے، تو پھر ایک سیلابی نالا ہے، اس پہ آگے جا کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت سخی سرور کا پنجہ ہے یہاں پہاڑوں کے اندر۔ اور یہ لوگ ادھر آتے ہیں، دیکھیں نا، یہ جو بوڑھی عورت ہے امی جان اپنا پنجہ برابر کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ سوچتی ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، تو یہ اس طرح کرتی ہے۔ پھر اس سے آگے جا کے کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر دیکھیں نا، ان گدوں پہ جاتے ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا ظلم تو یہ بھی ہے، کیونکہ یہ ریت میں گدے کیسے جاتے ہیں، یہاں پانی نکلتا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ چشمہ نکلا ہے، اور یہ تو سیلابی نالا ہے، تو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ سیلابی نالے میں نیچے پانی نکلتا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے انہونی۔ اب ادھر آ کے یہ حضرات جو ہے زائرین، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ حضرت سخی سرور کا قدم ہے اس غار کے اندر، تو پھر اس میں دوسرا ہے سوراخ ہے، اس سے نکلتے ہیں، اور پھر دوسرے سے اس سے داخل ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے سے نکلتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا ہر زائر اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سے نکل گئے ہیں۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں کیا ہے، وہاں جو آدمی تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت سخی سرور کا قدم گاہ ہے، تو پھر میں نیچے آ گیا۔ اب دیکھیں نا بھائی، جہاں تک حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، تو ایک بزرگ تھے اور ولی اللہ تھے، وہ تو ٹھیک ہے، لوگ ان کے مزار پہ آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، زائرین آتے ہیں، اور ہم اختلافی بات یہاں نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ بیچاری یہاں سے میں نے خواتین اور بچے دیکھے، ان میں سے اکثر ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے چپل اتارتے ہیں، اور برہنہ پا جو ہے نا اس درگاہ سے شروع ہو کے وہ قدم گاہ تک جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے اس ریت میں جو ہے نا پھر واپس آتے ہیں یہاں تک، اور یہ اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا اور بہت بڑا ثواب کا کام کیا۔ تو بھائی ذہن میں یہ بات رکھی کہ اس میں ثواب یا بہت بڑا کام کرنے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا جو پنج آتا ہے نظر آتا ہے، تو آپ ذرا کامن سینس ذرا استعمال کریں کہ یہاں آج سے کئی سو سال پہلے یہاں حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ آ کے کیا کرتے تھے کہ یہاں ایک پتھر پہ پنجہ لگا کے ان کا پنجہ ہے، اور پھر ادھر پہاڑوں کے اندر قدم گاہ ہے، قدم کا پنجہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا کم از کم آپ اتنا بھی سوچیں کہ ایک کام جو ہے ایک انسان کے فہم اور فراست بھی چاہیے کہ وہ ممکن ہے کہ نہیں۔ تو یہ جو ہے نا میں نے وہاں ایک لوکل آدمی سے بھی پوچھا اس کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ یہ سارے جو ہے نا لغویات ہے، لا یعنی چیزیں ہیں، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں نے خود اپنے لیے ایک اس طرح کا ایک نظام بنایا ہے۔ اصل میں لوگ ادھر آتے ہیں، اور یہ اصل میں ہمارے ملک میں تو انٹرٹینمنٹ کی بہت بڑی کمی ہے، تو یہ زائرین تو آتے ہیں زیارت کے لیے، تو ثواب کی نیت سے ان کا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں دور جانا ہے پہاڑوں میں، تو وہ انجوائے کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں، اور پھر یہاں ان چیزوں کو یعنی وہ اصل میں ایک مذہبی اور روحانی تشفی کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ ان کی جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے نا وہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی جگہ کو جاتے ہیں تو وہاں جانے کے لیے آپ کو کوئی بہانہ چاہیے، ویسے تو آپ پہاڑوں میں نہیں جا سکتے، تو یہاں یہ پنج اور قدم گاہ جو ہے نا یہ بہانہ بنا کے یہ لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور پھر گدوں پہ آتے ہیں، کچھ ضعیف العمر ہو تو یہ تو بھی بہت غیر انسانی کام ہے، کیونکہ گدے جو ہے ریت میں نے ایک گدے کو دیکھا، اس کا جو کمر تھا وہ اتنا زخمی ہوا تھا، تو میں نے اس کو بتایا بھی کہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا یہاں لوگ آتے ہیں اور یہ ثواب سمجھتے ہیں، تو بھائی ذہن میں یہ رکھے کہ اس میں ثواب کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں یا چکر لگانے کے خیال سے آتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر آپ اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم یہاں آ کے پیدل پا برہنا پا اور ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں، تو یہ بالکل لا یعنی چیز ہے، اور یہ اس کے جو ہے نا کوئی ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے پاکستان کی تقریباً تمام بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے جتنی بھی مزارات ہیں ان کا میں نے چکر لگایا۔ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس طرح کے کام جو لوگ کرتے ہیں وہ انتہائی جاہل اور ناخواندہ ہوتے ہیں، اور عام لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں۔ اصل میں یہ کام ہے علماء کرام کا اور تعلیم یافتہ لوگوں کا، کہ ان لوگوں کو سمجھائی کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے یا اس طرح نہیں کرنا ہے۔ ادھر آپ کسی عالم کو آتے ہوئے نہیں دیکھیں یا کسی ہائی کوالیفائیڈ پرسن کو۔ میں تو اس لیے آیا کہ میں اس حقیقت کو معلوم کروں، اور اپنی ویڈیو کے ذریعے اگر میں لوگوں میں کچھ اصلاح لا سکتا ہوں تو میں اس کی کوشش کروں گا۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ دیکھیں نا، دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ یہ سائنس کا زمانہ ہے، اور لوگ جو ہے نا مریخ پر زندگی کے آثار تلاش کرتے ہیں۔ لوگ وہاں تک پہنچ گئے اور ہم ابھی تک ان غاروں اور پہاڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو خدا را جو تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ اور علماء کرام ہیں ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو سمجھائے اور مزارات پہ جائے، بے شک جائے، لیکن کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ انتہائی ناقابل فہم ہے، ان انٹیلیجیبل ڈاگماز ہے، ناقابل فہم چیزیں ہیں، تو ان پر سمجھائے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ علماء کرام اگر یہ کہے کہ آپ اس طرح مت کریے، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں نے تو اپنا فرض ادا کیا، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے جاہل اور ناخواندہ لوگ مجھے بھی کچھ برا بھلا کہیں گے جو کہ ان کی عقیدت ان چیزوں سے ہو، لیکن بہرحال میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ صحیح کام کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں، یا مطلب آپ صحیح ڈائریکشن کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، تو یہ لوگوں پر منحصر ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں، ثقافتی میلے دیکھیں، جشن، تہوار، اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں، یہ چوبر